ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔ ترجمہ قرآن کے سبق میں آج انشاءاللہ سورہ ہود آیت نمبر 45 سے پڑھیں گے، اور جیسے ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا واقعہ وہ جاری ہے، طوفان نوح اس کا تذکرہ تھا، ابھی بھی وہی واقعہ اس سبق پہ کمپلیٹ ہو جائے گا، آگے حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوگا۔ تو نوح علیہ السلام کا بیٹا ہم نے پڑھا، وہ بلاتے رہے جب طوفان آیا کہ بیٹا کشتی میں سوار ہو جا، بیٹے نے نہ مانی، مشرک تھا، اسلام قبول نہیں کیا، کلمہ نہیں پڑھا، وہ کہتا تھا مجھے پہاڑ بچا لے گا، پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا، طوفان سے بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور بچانے والا نہیں۔ اس نے کیا کہا؟ پہاڑی بچا لے گی، لیکن نہ بچا، آنکھوں کے سامنے غرق ہوا۔ تو نوح علیہ السلام ایک محبت تھی، شفقت تھی، آخر بیٹا تھا، خون تھا، اور اللہ تعالیٰ نے پہلے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہا تھا کہ تیرا اہل وہ جو ہے بچے گا اور باقی سب تباہ ہو جائیں گے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، آواز دی، نادا نوح ربہ، ندا دی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو کہا کہ ربی ان ابنی من اہلی، میرا رب، اے میرے رب میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ تو سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والوں میں بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ کہ میں تو سمجھتا ہوں میرا بیٹا تھا، کیسے غرق ہو گیا؟ ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں دیکھیں، میں نے پچھلے سبق میں کہا تھا نا، اللہ رب العالمین نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مشرک کو معاف نہیں کرنا، چاہے وہ کسی کا جو مرضی لگتا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ مشرک، اللہ نے معافی نہیں دی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا مشرک، اسلام قبول نہیں کیا، اللہ نے نہیں چھوڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب مشرک، اسلام قبول نہیں کیا، اللہ نے کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب وتب، یہ بھی آپ کے چچا تھے، ابو طالب بھی آپ کے چچا تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو نوح علیہ السلام نے بلایا اپنے رب سے، اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا؟ قال یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، بے شک یہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا تو تیرا بیٹا، لیکن پیغمبر کا اہل وہ ہوتا ہے جو کلمہ پڑھے، خون تیرا ہے لیکن عقیدہ تیرے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اصل تعلق ایک مومن کا، مسلمان کا، وہ عقیدے پر ہوتا ہے، عقیدے کا جو تعلق ہے وہ خون کے رشتے سے زیادہ مضبوط رشتہ ہے۔ خون کا رشتہ اتنا مضبوط نہیں ہے جتنا مضبوط رشتہ کلمہ توحید کا ہوتا ہے، توحید کا رشتہ جتنا مضبوط ہوتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ جوڑا تھا نا، مدینے جا کر بھائی بھائی بنایا تھا انصار اور مہاجرین کو، وہ رشتے اتنے مضبوط تھے کہ جتنا رشتہ خون کا رشتہ بھی مضبوط نہیں ہوتا، جتنے مضبوط رشتے وہ کلمے کی بنیاد پر بننے والے تھے، ٹھیک ہے نا؟ یہ رشتہ خون کا تو ہے لیکن تیرا اہل نہیں۔ انہو، کیوں؟ وہ وجہ بتا دی۔ بعض لوگ نا یہاں کہتے ہیں کہ وہ اصل ابراہیم نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں تھا بلکہ ان کی بیوی کا بیٹا کہیں دور سے پہلے سے آیا تھا، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، بیٹا ہی تھا، کیونکہ آگے اللہ نے وجہ بتا دی اہل کیوں نہیں ہے۔ انہو عمل غیر صالح، اس کی عمل درست نہیں ہے، عمل اس کے غیر صالح ہے، وہ مشرک ہے، اس نے کلمہ نہیں پڑھا، تیرے والے اس کے عمل نہیں تو وہ تیرا نہیں، ٹھیک ہے نا؟ آج بھی کسی نیک کا بیٹا نیکیاں نہیں کرتا تو سمجھو اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، بس ہرگز نہ سوال کریں آپ ما اس کے بارے میں لیس لک بہ علم، جس کا آپ کو علم ہی نہیں۔ انی اعظک، اللہ تعالیٰ نے ڈانٹ دیا کہ دوبارہ ایسا سوال نہیں کرنا۔ مشرک کے بارے میں دل میں ہمدردی یہ تو نہیں کرنا ہونی چاہیے، ایک مشرک ہے اس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑ دیں۔ نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ انی اعظک، اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤں، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں یہاں کہتے ہیں معاذ اللہ، کیسے کیسے شعر بنائے ہوئے ہیں کہ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا معاذ اللہ، یعنی اللہ پکڑ لے تو محمد الرسول اللہ چھڑا لیں، اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لے تو کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ شان بڑھا دی اللہ سے کہ نہیں، اس سے بڑا شرک اور کیا ہو۔ یہاں پر اللہ نے پکڑا ہے، نوح علیہ السلام چھڑوانا چاہتے ہیں، اللہ نے ڈانٹ دے دی، اللہ نے کہا ایسا سوال جس کا علم ہی نہیں۔
نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اللہ میں معافی مانگتا ہوں، آج کے بعد ایسا سوال نہیں ہوگا۔ آگے دیکھیں، قالا تو کہنے لگے ربی انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، ان اسألک کہ میں سوال کروں تجھ سے، ما وہ لیس لی بھی علم جس کا مجھے علم نہ ہو، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنِي مجھ پر رحم نہ کیا، اکم من الخاسرین تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ قیل یا نوح کہا گیا اے نوح اہبت اتر جا تو بسلام منا سلامتی کے ساتھ ہمارے طرف سے، وبرکات اور برکتیں ہوں علیکا تجھ پر، وعلی امم اور ان امتوں پر، ان جماعتوں پر، ممن معک جو تیرے ساتھ ہیں، وامم اور ایسی امتیں سنمتعہم ہم فائدہ دیں گے ان کو، یعنی اب نوح علیہ السلام کے بعد آگے جتنی نسل بڑی، اللہ فرماتے ہیں کئی آئیں گے ان کو ہم فائدہ دیں گے، کچھ تیرے ساتھ کی ہوں گی یعنی مسلمان ہوں گے، مومن ہوں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے آگے مومن بھی تھے کئی کافر بھی تھے، آگے اگلی امتوں کے واقعات بھی آ رہے ہیں۔ ثم یمسہم پھر پہنچے گا ان کو، منا ہماری طرف سے، عذاب علیم دردناک عذاب، جو نافرمان ہوں گے ان کو دردناک عذاب ملے گا۔ تلکا من انباء الغیب اللہ فرماتے ہیں یہ ہیں غیب کی خبریں، نوحیہا الیک ہم وہی کرتے ہیں اے پیغمبر آپ پر۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں یہ غیب کی خبریں ہم بتاتے ہیں آپ کو، کیا مطلب آپ عالم الغیب نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے نا، قرآن پڑھا کریں، دیکھیں قرآن کے مطابق عقیدہ اپنا بنائیں، اور ان اسباق کو اپنے دوستوں تک، رشتہ داروں تک پہنچائیں جن کے غلط عقیدے ہیں کہ معاذ اللہ پیر بھی غیب جانتا ہے، پیر کی بلیاں بھی غیب جانتی ہیں، ٹھیک ہے نا، پیر عبد القادر جیلانی کے سامنے سب کچھ ہے، ایسے عقیدے قرآن کے خلاف ہیں۔ اللہ کیا فرماتے ہیں یہ غیب کی خبریں نوح علیہ السلام کے واقعات اے پیغمبر آپ نہیں جانتے تھے، ما کنت تعلم آپ نہیں تھا آپ کو اس کا علم، انت آپ کو بھی، ولا قومک اور آپ کی قوم کو بھی اس کا علم نہیں تھا، من قبل ھذا اس سے پہلے ہم نے بتایا نا آپ کو، اس سے پہلے تو علم نہیں تھا، فاصبر پس آپ صبر کریں، ان العاقبۃ للمتقین بے شک عاقبت اچھا انجام وہ متقی لوگوں کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توحید کی سمجھ دیں، اللہ ہمیں دین اسلام کی صحیح سمجھ دیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اور جرت دیں۔ اللہ جب تک زندہ رکھیں توحید پر، جب موت دیں ایمان پر، توحید پر موت دیں، اور مرنے کے بعد اللہ ہمیں اپنی رحمت سے اپنی جنت کا مہمان بنا دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔